الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج جو موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ صبر ہے، اور یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ کئی کتابیں اس پر لکھ دی گئی ہیں، کئی کتابیں ہے نا، اور اسی طرح قرآن اور حدیث میں بھی اس مضمون پر کئی آیات اور احادیث موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت سے میں اپنی درس کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک یہ نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر جو عاجز ہے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی کئی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دیے جانے والے اجر و درجات اور خوشخبریوں کا ذکر کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے چند آیات اور ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں بھی یعنی ان آیات کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے اندر بھی اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو شخص صبر اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ وَمَا أُعْتِيَ أَحَدًا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی کو بھی کوئی عطا صبر سے بہتر اور زیادہ وسیع نہیں بخشی گئی۔ یہ فقرہ کہ سب سے بہتر اور وسیع تر شے کسی کو عطا نہیں ہوئی نہایت ہی جامع فقرہ ہے۔ اگر کسی کو صبر کی طاقت حاصل ہو گئی تو پھر دوسرے محاسن یعنی دوسرے جتنے بھی ورچوز ہیں ان کا حصول اس کے لیے دشوار نہیں رہے گا۔ صبر کے بغیر زندگی کی اعلیٰ قدریں کبھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبری، یعنی کتنے ایک دو نہیں بلکہ کئی آیات میں ان کے لیے ان کے درجات کے بارے میں اور ان کے فلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا مع الصابرین، یہ خود ہم لوگوں کو یعنی وہ ایک لفظ میں الحمدللہ ہم لوگوں کو اتنا سکون حاصل ہوتا ہے، دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، یہ سب جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والوں کے صبر کرتے ہیں، ہے نا۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک آیت ہی کافی ہے کسی کے اندر اس اوصاف کو، اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے، ہے نا، اس وصف کو۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نیکوکار یعنی محسنین کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آل عمران آیت نمبر 146 میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی یعنی دل میں یعنی جو خوشی بھر دیتا ہے ایسی آیت ہے یہ، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایسی جتنی بھی صفات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے اندر وہ صفت ہے، تو مومنین آپ اور میں ہم لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صفت جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت رکھتا ہے وہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں اس میں تو سبحان اللہ بہت باتیں جو ہیں اس میں سمیٹ کر آئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ فرماتا ہے کہ کن چیزوں سے وہ انسان کی آزمائش کرتا ہے نا، من الخوف والجوع، انشاءاللہ اس کو میں آگے بھی درس میں بیان کروں گی کہ بھوک سے، خوف سے اور مال اور جانی نقصانات سے اور ثمرات کے نقصان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ لیکن کیا خوشخبری دے رہے ہیں، وہ بشیر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کس چیز کی؟ الذین اذا، یہاں پر پہلے تو یہ بتایا کہ کون ہے یہ صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ان کے ایمان کی تصدیق، ان کے عقیدے کی تصدیق یہاں پر نظر آتی ہے کہ جب بڑی سی بڑی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے اور ورحمہ، اور اپنی رحمتوں کو ان پر نچھاور کر برسا دیتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، یعنی اور اس سے بڑھ کر کیا اجر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں کو پکڑ کر ایسے راستے پر چلائے گا جو ان کو کامیابی کی طرف لے جائے، ہے نا۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو چیزوں کا جو وعدہ کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مؤمنون 111، سورہ رعد آیت نمبر 24، اس میں ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کس قدر کی کامیابی ان کے حصے میں رکھا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ سب دیکھنے کے بعد، ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز تم جانے کہ آخر صبر ہے کیا، ہے نا۔ یعنی یہ صبر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اتنے اچھے وعدے جس کے لیے کیے ہیں، تو وہ صبر ہے کیا؟ تو فرمایا الصبر هو حبس النفس عن الجزاء، یعنی صبر وہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو روکے رکھے، کس سے؟ عن الجزاء، جزا یعنی بیزاری سے، مایوسی سے، ہاں، یعنی ڈسپیر سے، ہوپلیس ہونے سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ وحبس اللسان عن الشکوہ، اور اپنے زبان کو شکوہ شکایت سے روکنا، کمپلین کرنے سے روکنا۔ وحبس الجوارح عن المعاصی، اور اپنے جوارح کو، اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھ پیر، آنکھ ناک کان منہ زبان دل، ہر چیز کو اللہ کے نافرمانی سے روکنا، گناہ سے روکنا، یہی صبر ہے۔ یعنی سب سے پہلا جو اس کا جز ہے وہ کیا ہے کہ حبس النفس عن الجزاء، یعنی ہم ایک مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ جب ہم
نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب سے مہربان، رحمان، رحیم، وہاب، ذل جلال والاکرام ہے نا، ایسا رب جو عفو، جو معاف کرنے والا، کریم. تو ایسے رب کے بارے میں غلط سوچنا، اس کے بارے میں مایوسی یعنی مایوس ہو جانا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. تو صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی بھی بیزاری سے، کسی بھی غم سے، کسی بھی مایوسی سے روکنا. اسی طرح جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی مشکل مصیبت آ جائے، تو اس وقت اپنے زبان کو بھی بھلا برا کہنے سے روکنا. اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، شریعت کے بارے میں اناب شناب کہتے جانا یہ غلط ہے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لسان کو، اپنے زبان کو بھی جو ہے ان فضول باتوں سے، ایسی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب بنے، اس سے اپنے آپ کو روکنا. اور آخر کار کیا ہے کہ اپنے جوارح کو بھی معاصی سے روکنا، گناہوں سے روکنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکنا. یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو سبحان اللہ، یہ صبر کا ڈیفینیشن تھا، تعریف ہے. لیکن صبر کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ صبر علی الطاعہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، یہ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو جما دینا، اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرنا، یہ صبر ہے. کس پر؟ علی الطاعہ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر. یعنی اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہے. 1-2 مثال لے کے بات کو سمجھیں گے. جیسے نماز ہی پڑھنے کی بات لے لیں. کبھی کبھی بہت گراں گزرتی ہے نماز پڑھنا. فار ایگزامپل سوچے کہ ٹھنڈی کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ہاں فجر کے وقت خاص کر کے اٹھنا، اپنے نیند سے اٹھنا اور پھر اس ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کرنا، پھر نماز کے لیے نکلنا اس ٹھنڈی میں. یہ ساری چیزوں کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم کو ہمارے نفس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے آپ کو روک کر، کس سے؟ اپنے آپ کو غلط یعنی اس کے برعکس جو کر سکتے تھے اس سے روک کر اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ کرنا، یہی کیا ہے؟ صبر ہے. اور یہ صبر علی الطاعہ ہے، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ روزہ رکھنا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی اطاعت کرنے میں اگر میں اپنے آپ کو روکتی ہوں، اس پر پابند کرتی ہوں، اس پر ثابت قدمی دکھاتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ ہے. روزہ رکھنے کی بات ہو جائے، روزہ رکھنا بھی آسان نہیں ہے نا. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی کی شدت میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس سوتے ہی رہوں، نہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کا دل کرتا ہے نا، سحری کرنے کا دل نہیں کرتا کچھ لوگوں کو. لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کیا کرنا؟ آمادہ کرنا کہ اسی میں میری کامیابی ہے. اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ. اسی طرح دوسرا جو قسم ہے وہ صبر عن المعاصی، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے نا. جو انسان کے اندر، جس انسان کے اندر صبر نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، جو روک نہیں سکتا اپنے آپ کو، تو وہ ایسے گناہوں میں پڑتا چلا جائے گا، ہے نا. فار ایگزامپل اس میں آپ دیکھیں کہ موسیقی، میوزک ہے، یا ایسی کئی حرام چیزیں ہیں جو آج کل تو بہت عام ہیں اور بہت ایزیلی جو ہے اویلیبل ہے. یا ہم دیکھیں کہ سود لینا، صرف اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، لیکن اس میں اپنے ان خواہشات کو کی تکمیل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، سود لے کر کام کرنا، لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے پیسہ کمانا، تو یہ سب کیے بغیر اپنے آپ کو روک کر یہ معاصی یعنی گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. یہ دوسرا قسم کا صبر ہے. پہلا کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، دوسرا صبر عن المعاصی، اور تیسرا جو صبر ہے اہل علم کرتے ہیں صبر علی القدر،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قدر میں لکھ دیا ہے کہ ایسے فار ایگزامپل کسی کا انتقال ہو جانا، کوئی بیماری کا آ جانا، کوئی بڑا حادثہ ہو جانا، ہے نا، کوئی بلا، ہے نا، کوئی آزمائش، یہ جو ہمارے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے اس پر صبر کرنا، یہ تیسری قسم کا صبر ہے۔ اور جو سب سے اول درجہ یعنی اعلیٰ درجہ کا ہے وہ صبر علی الطاعہ ہے، کہ اللہ کی فرما برداری میں جو ہے کنٹینیوس ثابت قدم رہنا، وہ سب سے اول درجے کا جو ہے صبر ہے، یعنی اس میں ہم لوگوں کو ہمیشہ کنسسٹنٹ رہنا چاہیے۔ اب یہ جو تیسرا جو صبر میں نے کہا، صبر علی البلاء یا صبر علی القدر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدر میں لکھ دیا ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کن سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، خوف سے اور بھوک سے اور مال کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور ثمرات کی کمی سے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ان آیتیں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 255 سے 257، اس کے تشریح میں ابن صالح العثیمین فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر لوگوں کا 4 قسم کا رد عمل ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے، رسپانس ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو رد عمل یا رسپانس ایسے کلیمٹی، ایسے مشکلات، ایسے آزمائش آنے پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کے خلاف اور اللہ کے فیصلوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہنا کہ صرف میں ہی ملی تھی، میں نے کیا بگاڑا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جو جملے جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہے ایسا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ایک ٹائپ آف ریاکشن ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا ایک مومن کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے زبان سے ہو یا اپنے دل میں جو ہے اس کے لیے ناراضگی کا اظہار کرنا، ناراض ہونا، غصہ ہونا۔ ہاں، تو یہ جو ہے ایک کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ اپنے دل میں بھی اللہ کے فیصلوں کے خلاف ایک گرج رکھنا اور اسی طرح زبان سے، اپنے اعضاء سے بھی جو ہے اس کو ظاہر کرنا کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے آزمائش، ایسے بلا آنے میں کبھی کبھی کچھ لوگ بالکل، اور شیطان بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے کہ کس طرح اس شخص کو اللہ کے راستے سے ہٹا دوں، ہے نا۔ تو ایسے موقعوں پر ہم کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اور کام ہو کر سکون سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، ہے نا، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ دوسرا جو قسم کا رد عمل ہے وہ ہے صبر کا، یعنی صبر کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں دکھ یا درد نہیں ہوگا۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو سبحان اللہ، یعنی انسان بیزار ہو ہی جاتا ہے نا، اس کے دل میں ایک درد ہوتا ہے نا۔ وہ آزمائش آنے سے پہلے کیسے تھا بالکل ویسے ہی آزمائش آنے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کا محبوب ترین شخص فوت ہو جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی بڑی بیماری آ جائے، تو اس کی جو دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کے آنے سے پہلے اور بعد میں سیم نہیں رہ سکتا، بالکل یکساں نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہ کیا نہیں کرتا، اپنے دل میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف ناراضگی نہیں رکھتا، غصہ نہیں ہوتا، درد ہوتا ہے اس کے اندر بیزار، یعنی اس کو غم ہے، سورو، ہی از فیلنگ سیڈ، لیکن وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اپنے زبان کو اس نے قابو میں رکھا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو اس نے قابو میں رکھا ہے، یہ ہے صبر۔ یہ دوسرے قسم کا جو ہے رد عمل ہے، اوکے، ری ایکشن ہے۔ تیسرا جو ابن صالح العثیمین اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قناعت کا، کنٹینٹمنٹ، یعنی سبحان اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، بہت مشکل ہے، یعنی سوچنے میں بھی ایسا لگتا ہے
کیسا ایمان ہے ان کا، کیسا یقین ہے ان کا، کیسی محبت ہے ان کی اللہ تعالیٰ سے، کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی درد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اتنا ان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ پر یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے ان کے دل میں بھی ذرا سا بھی درد یا ذرا سا بھی غم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، ایسا یقین ان کے اندر۔ تو اسی لیے یہ جو ہے تیسرا قسم، یہ جو ہے کنٹینٹمنٹ اور قناعت جس کو کہتے ہیں اس کا ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسا بھی کیا کرتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، ایسا بھی جو ہے ریاکشن دیتے ہیں۔ اور چوتھے قسم کے جو لوگ ہیں، یا چوتھا جو طریقہ ہے کسی آزمائش کے آنے پر اس کو رسپونڈ کرنے کا، اس کا جو ریاکشن ہے، وہ فرماتے ہیں الشکر۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ کیسے کوئی انسان شکر کر سکتا ہے نا۔ فار ایگزامپل کوئی بہت بیمار ہو گیا، اسپیشلی جب خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جب ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں نا تو بہت زیادہ مایوسی ہم پر چھا جاتی ہے کہ اب تو کیا ہونے والا ہے میرا، بس میں تو ختم ہونے والی ہوں، ہے نا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے۔ لیکن یہ جو چوتھا ہے، سبحان اللہ، یہ سوچ کر، یہ پڑھ کر یعنی پورے جسم میں کیا گوز بمس آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچتے ہوں گے کہ کیسے جب کسی پر کوئی آزمائش آئی تو شکر کیسے ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلی وجہ اس کے شکر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دی، آخرت میں بچ گیا۔ یعنی سبحان اللہ، ان لوگوں کا جو ایمان ہے بعث بعد الموت پر، حساب کتاب پر اتنا پختہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے گناہوں کی پکڑ آخرت میں ہوتی تو شاید میں برباد ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی جو دنیا میں پہنچتی ہے اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کانٹا بھی چبھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ اس حدیث پر، اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین ہے ان لوگوں کا کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان لوگوں کو کیا دے دی، یہ چھوٹی موٹی آزمائش کی صورت میں جو ہے ان کے گناہ معاف کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ آخرت میں جو ہے ہماری حساب کتاب ہمارے ساتھ سختی نہیں ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کا جو رویہ، ان لوگوں کا جو ایمان ہے، جیسے صحابہ کرام کا تھا، ہے نا۔ صحابہ کرام حساب کتاب اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اس طرح تھا، جنت کی خوشبوئیں ان کو دنیا ہی میں آ رہی تھی، ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی ایمان کو ایسا پختہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کامل ایمان نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ وہ شکر، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا، آخرت میں جو ہے ان کے عذاب یعنی دنیا ہی میں اس کے عذاب دے دے۔ سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دین میں تو کوئی آزمائش نہیں آئی، اس پر وہ شکر کرتے ہیں۔ ہاں جسمانی طور پر آ گئی ہے، یا کوئی میرا جو قریب جس سے میں بہت محبت کرتی تھی وہ گزر گیا، جو بھی ایسے الگ الگ آزمائش آتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے آزمائش ہے، میرے دینی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو محفوظ رکھا، اس لیے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا اجر اس کو ملنے والا ہے، تو اس بات پر وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہ جو 4 قسم کا، اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ تو بالکل ہم نہیں کر سکتے، لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں، اب دیکھیں کہ یہ کس طرح ہم یہ صبر کو ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں، یا کیا چیز ہے جس سے ہم یہ جو شکر اور یہ قناعت اور یہ جو جتنے بھی چیزوں کا ابھی بیان کیا میں نے، وہ ہم ہمارے اندر لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی سب سے پہلا جو ہمارے اندر ہم کو ذہن نشین کرنی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے نا۔ یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم ہمیشہ خوش رہ سکتے، بنا کسی تکلیف کے، بنا کسی زخم کے، بنا کسی آزمائش کے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے
یہ ایک ابتلا کا گھر ہے. تو اگر اس کو ہم سمجھ لیں، ہاں، کہ ہم سمجھ لیں کہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنا یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر جب بھی کوئی آزمائش آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہم صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. یعنی ایسے آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالی ہماری یہ جو شہادت ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے کھرے ہیں. ہاں، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیے، لیکن کیا ہم واقع دل سے، دماغ سے اور اپنے اعضاء سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے. اس وقت ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اس وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. یہ ایک ایویڈنس ہے، ایک پروف، ایک دلیل ہے کہ انسان کتنا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جو ہے ایمان رکھتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے لیے یہ بہتر تھا، میرے لیے وہ بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تحبوا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہے نا. تم سوچتے ہو کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یعنی اگر ہمارے اندر یہ بات بس جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرنا آسان ہوگا. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ہم کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ایسے آزمائش اور ایسے حادثوں کے ذریعے سے، ہے نا. کیونکہ ایسے موقعوں پر جس طرح ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جس طرح ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نمازوں میں ہمارا وقت لگاتے ہیں اور ہر برائی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق اللہ سے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی ہم کو قریب کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی ہے. اگر میں اس پر اس طرح جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے صبر کرنا، اس طرح اگر میں صبر کروں تو. پھر یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا وہ آزمائش اتنا گرا ہوتا ہے ہم پر کہ صبر بھی کرنے سے ہمارے دل و دماغ کو سکون نہیں ملتا. تو جیسے میں نے پہلی آیت میں تلاوت کی کہ نماز سے جو ہے اپنے آپ کو نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز پھر سے کیا کرتا ہے، ہم کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے نا. تو سبحان اللہ، یہ چند باتیں تھی اور 2-3 باتوں سے کہہ کر جو ہے میں اپنی اس کو ختم کرتی ہوں کہ یاد رکھیں کہ صبر وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے. ایسا نہیں کہ آپ پورا رونا دھونا کریں، مار پیٹ کریں، لوگوں کو بھلا برا کہیں اور پھر آپ کہیں کہ میں صبر کر رہی ہوں. تو نہیں، صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی مصیبت اسٹرائک ہو، اس وقت جو ہمارا جو رویہ ہے کس طرح ہے، اس وقت میں میری زبان کو بند کرتی ہوں اور اپنے اعضاء کو سنبھال کے رکھتی ہوں. یہ صبر ہے. دوسرا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ چپ چاپ سوتے رہیں، نہیں، بلکہ محنت کریں، آگے بڑھیں. جیسے مریم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جتنی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، کسی پر نہیں آئیں. ان کے سارے اولاد ان کے سامنے ختم ہوئے سوائے فاطمہ کے. طائف کا موقع جانتے ہیں، غزوات میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے، ہے نا. اور ایک اسلامی ریاست کامیابی سے انہوں نے جو ہے تعمیر کی، اسلام کو جگہ جگہ پر جو ہے کونے کونے پر پہنچا دیا. اسی طرح یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑے آزمائش کے ساتھ بڑا سا بڑا اجر ملتا ہے. ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مریم علیہ السلام کو عیسیٰ ملے، ہاجرہ نے ایسے اولاد کو پیدا کیا
جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، کعبہ کی جو ہے تعمیر کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کبھی آزمائش کو نہ مانگو، آزمائش کو کبھی نہ مانگو بلکہ آسانی کو مانگو، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا ارحم الراحمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.